بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم. حضرات گرامی، اس سے قبل 2-3 دروس میں ہم نے مرد اور عورت دونوں کی عصمت، پاک دامنی اور حیا کے بارے میں گفتگو کی کہ مرد، اس کی عصمت، اس کی حیا اور شرم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی آنکھ میں رکھی ہے کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف، غلط جگہ کی طرف اور ان مواضع اور ان جگہوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جنہیں رب العالمین نے اس کے لیے حلال نہیں کیا، رب العالمین نے ان چیزوں کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو حکم دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد اس سے متصل آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کے بعد عورتوں کو، مومنوں کے بعد مومنات کو، ان کو خطاب کیا. سب سے پہلے مرد کو خطاب کیا کیونکہ وہ قوی ہے اور اس کے اندر جرت اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے. اس کے بعد عورت کی بات آئی کہ وہ بہرحال مرد کی نسبت بے باک نہیں ہو سکتی، جرت والی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کی فطرت اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ شرم اور حیا پہ رکھی ہے. اور اس کے بعد اس کے تمام احکامات، پہلے اس کو حکم دیا مطلقاً قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، کہ جو حکم مردوں کے لیے تھا وہی عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کے جو پردے کے مسائل تھے انہیں تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کر دیا تاکہ کسی شخص کے لیے
ہیلے اور بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس پہ ایک حجت قائم ہو جائے اور بات واضح ہو جائے. چونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عصمت، حیا، پاک دامنی کی طرف تھا کہ مردوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا. اب اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک دامنی کے ہی چیپٹر میں ایک اگلا چیپٹر جو آج ہمارا موضوع ہے وہ بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو قرآن نے حکم دیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کرو. نکاح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک وہ حلال ذریعہ بنایا ہے جس ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی مرد کو اور عورت کو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے سکون، اطمینان اور ان کے اندر کی جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کو عطا فرماتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ نکاح کا سلسلہ اس لیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سکون دو، لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ سکون دیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنے. آج اسی چیز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ پہلے وقت میں جو نکاح تھا وہ خیر کا اور برکت کا ذریعہ تھا، لیکن آج نکاح ہمارے لیے ایک مصیبت اور تکلیف کا ذریعہ بن چکا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اور قرآن کا حکم کیا ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، وہ لوگ جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کی شادیاں ابھی ہوئی ہی نہیں یا شادی ہوئی اور کسی وجہ سے ختم ہو گئی، شادی ہوئی کسی وجہ سے ختم ہو گئی، شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، طلاق ہو گئی وغیرہ وغیرہ. قرآن کہتا ہے انکحو، نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو. کس کام کے لیے؟ اس آیت کا ربط اور تعلق پچھلی دونوں آیتوں کے ساتھ کہ انسان جب مرد پاک دامنی کو چھوڑے گا، عورت پاک دامنی کا رستہ چھوڑے گی تو کس چیز کا فروغ معاشرے میں پھیلے گا؟ زنا کا. معاشرے میں زنا عام ہوگا. اسلام نے اس کا رستہ روکنے کے لیے کیا حکم دیا کہ مرد بھی پاک دامنی اختیار کرے، عورت بھی پاک دامنی اختیار کرے. اور جب تم اس حد کو پہنچ جاؤ کہ ضروری ہو جائے یہ چیز تو تمہارے لیے حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ انکحو، آپس میں نکاح کرو. یہ پاک دامنی کا ایک چیپٹر ہے اور ایک باب ہے. کیوں؟ تاکہ زنا کا رستہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی معصیت کا ہر رستہ جو رب العالمین کے معصیت اور نافرمانی کا اور بندے کے ایمان کے ضیاع کا رستہ ہے، اس کے تمام ابواب بند ہو جائیں. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زنا ایک ایسا فعل ہے، چوری کرنا ایک ایسا فعل ہے، جھوٹ بولنا ایک ایسا فعل ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے زنا کا عمل کر لینے کے بعد اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا. اور یہ بات ہم نے سورہ نور کی تفسیر کے آغاز میں بیان کی کہ ایمان اس کے سر پہ آ کے معلق ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے، گناہ کے رستے کو چھوڑ دے، غلط رستے کا انکار کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اپنا رجوع مکمل کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا ایمان اس کی طرف واپس پلٹ آتا ہے. لیکن اگر وہ اس رستے کی طرف نہ آئے اور مسلسل چلتا رہے یہاں تک کہ اس کا ایمان مکمل طور پہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ نور کی شروع کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کے لیے جو رشتے بیان کیے تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ الزانیۃ والزانی لا ينکح الا زان او مشرک. زانیہ مرد یا عورت، ان کا نکاح کسی توحید والے سے نہیں ہو سکتا، کسی پاک دامن سے نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن نے کہہ دیا
ایسی عورت یا ایسے مرد کا نکاح اپنے ہم پلہ مرد اور یا عورت سے ہوگا یا دوسرے باب میں ان کے نصیب میں مشرک لکھ دیے گئے ہیں. گویا زنا اور شرک دونوں کو برابر کا جرم قرار دے دیا گیا کہ جس طرح شرک کرنے کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا اس طرح زنا کرنے کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا. لیکن شرک تو بالکل کلی طور پہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. زنا کرنے کے بعد گنجائش باقی ہے اگر توبہ کر لے, نہیں تو اس کا ایمان بھی مشرک کی طرح مکمل ضائع ہو جائے گا. اور رب العالمین کے سامنے جب کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو وہ بے ایمانی کے ساتھ بغیر ایمان کے رب العالمین کے سامنے ایک مشرک اور کافر کے درجے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. تو اللہ نے پاک دامنی کا رستہ روکنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ انکحو, نکاح کرو, الایام منکم, ہر وہ مرد جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا, کنوارا, لڑکی لڑکا دونوں, اور اس کے ساتھ وہ عورت وہ مرد جو مطلقہ ہے, بیوہ ہو چکے ہیں. ان کی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رکھیں یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور اس رستے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. قطعاً یہ غلط بات ہے. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں ایسے معاشروں کی طرف سے منتقل ہو گئی جس معاشرے کے اندر ہم پروان چڑھے, جس معاشرے کے اندر ہم رہے, اس معاشرے کے اثرات ہمارے اندر موجود ہیں. اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ جب اس معاشرے کی عورت بیوہ ہو جائے, اس معاشرے کی عورت کو طلاق ہو جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کو منحوس یا اس طرح سے کسی غلط لقب سے موسوم کر کے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے, اور کوئی اس کا رشتہ لے کے آنا تو دور کی بات, اس کے گھر کی طرف بھی رخ نہیں کرتا. جبکہ اسلام کی طرف آئیے, قرآن کیا کہتا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے, آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے صرف ایک رستہ ہے کہ اس رستے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس منزل پہ فائز ہو سکے گا, اور وہ رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سے لے کے آخری شادی تک سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی ایک شادی بھی ایسی نہیں, کوئی ایک شادی بھی ایسی نہیں جو کسی کنواری سے ہو. فقط سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور وہ کنواری تھیں. اس کے علاوہ تمام کی تمام ازواج مطہرات کم از کم ایک دفعہ یا دو دفعہ تک بھی وہ مطلقہ یا بیوہ ہو چکی تھیں, اور اس کے بعد ان کا تیسرا یا دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس سنت کو ہم کس حد تک دیکھتے ہیں, اور اس سنت کے ہمارے معاشرے میں مفقود ہونے کا ایک سبب وہ ہمارے معاشرے کی ایک جاہلانہ سوچ, اور اس سوچ کے پیچھے اس معاشرے کا اثر جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اور وہ سوچ کیا ہے کہ انسان ایک شادی کر کے اپنے آپ کو پابند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اگر دوسری کا میں نے سوچا میرے سسرال والے یا میرے گھر والے مار مار کے میرا حشر کر دیں گے. کیوں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو قوت دی ہے, تو قرآن کا حکم عام ہے, انکحو, نکاح کرو, نکاح کرو. ہر اس شخص کے اوپر نکاح کا حکم جاری کیا جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا ہو چکا ہے یا ہو کے ختم ہو چکا ہے. ہر حال میں قرآن حکم دے رہا ہے کہ نکاح کرو. کون ہے جو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے معاشرے کی عورتوں کی اور ہمارے معاشرے کے مردوں کی ذہنی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ایک کے آگے میرے لیے تمام رستے بند ہیں, یا اسی کے اوپر پوری زندگی گزارا کروں, یا اس کے مرنے کا یا اس کی طلاق کا انتظار کروں اور پھر دوسری کے بارے میں سوچوں. کیوں ایسا ہے؟ اور آج مسلمانوں کے گھروں کی صورتحال یہ کہ اس ملک سے لے کے پاکستان تک, انڈونیشیا تک, ہر ملک کے اندر طلاق کی شرح روز بروز بڑھ رہی ہے اور شادیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور فحاشی اور زناکاری اور ایسے تمام کے تمام معاملات وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں.
دو شادیاں کرنا، یہ آپ سے سوال ہے ویسے، دو شادیاں کرنا یا تین کرنا یا چار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی جتنی توفیق دے اس کے مطابق شادیاں کرنا، یہ فعل اچھا ہے یا زناکاری کے اندر مبتلا ہونا اچھا ہے؟ آپ سے سوال ہے، سیدھا سی بات ہے۔ حلال، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا اور حکم دیا کہ یہ کام کرو، کون ہے یہ کام جو کرتا ہو؟ آج لڑکے کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا معاملہ ختم ہو گیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، یہ لڑکا بھی منحوس ہے، وہ لڑکی بھی منحوس ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا، وہ بھی اپنے گھر، یہ بھی اپنے گھر، اور نتیجہ یہ لڑکا، جیسے میں نے پہلے کہا، مرد کے اندر جرت زیادہ ہے، مرد کے اندر ان معاملات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قوت ہے وہ زیادہ رکھی ہے، اور نتیجہ مرد گناہ کی طرف مائل ہوگا، اسے ضرورت ہے اس چیز کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر رکھی ہے، جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ حلال کے رستے کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائے گا۔ اور آہستہ آہستہ ہمارے میڈیا نے اتنی مہربانی کی، ڈراموں اور فلموں نے اتنی مہربانی کی کہ وہ عورتیں جو حیادار سمجھی جاتی تھی، وہ بھی جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میڈیا کی برکت سے وہ بھی ایسے رستے پہ چل نکلی کہ ان کا دامن بھی پاک دامنی سے باقی نہ رہا، اور مرد اور عورت دونوں وہ فحاشی کے اس فعل میں مبتلا ہوئے جس فعل میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان کا کوئی تصور اور وجود باقی نہیں رہتا۔ تو قرآن کہتا ہے انکحوا، نکاح کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا، یا معشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت اور قوت ہے، جسمانی مالی ہر طرح سے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے، ومن لم یستطع، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں، فعلیہ بالصوم، میں اسے روزے کی نصیحت کرتا ہوں، فإنہ لہ وجاح وأغض للبصر وأحفظ للفرج، کہ یہ نکاح روزہ رکھنا، میں تمہیں روزے کی نصیحت کرتا ہوں، روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا تین چیزوں کا فائدہ دے گا۔ ایک، تمہاری نظر جھکی رہے گی، نمبر دو، تمہاری جو قوت با ہے، جو جوانی کی ایک طاقت ہے، اس کے اوپر تمہارا کنٹرول رہے گا، اور تیسری اور آخری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں چیزوں کے کنٹرول ہو جانے کی وجہ سے تمہاری شرمگاہ کو بھی محفوظ فرما دیں گے۔ کون ہے جو آج ہمیں اس چیز کے اوپر روزے رکھتا نظر آئے کہ میرا بھی نکاح نہیں ہو رہا، اس کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں، چلو میں روزے ہی رکھ لوں؟ کوئی نہیں۔ اور آج یہ الفاظ کہہ کے کہ بھئی میری خواہش ہے، میں اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا، میں کیا کروں؟ اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اگر مجھے اپنے، یہ محاورہ سنایا جاتا ہے، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، کہ اگر مجھے اپنے گھر میں لانے کے لیے بھینس نہیں ملتی تو کیا میں جا کے بازار سے بھی بھینس کا دودھ نہیں پی سکتا؟ اعوذ باللہ۔ وہ اپنے آپ کو زنا کے لیے جواز دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے گا؟ اور آج کائنات میں اگر کسی چیز کی سب سے کم قیمت ہے تو وہ ایمان ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جب ایمان بندے کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوگا، سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوگا۔ اور کس حد تک؟ فرمایا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس کے بچانے کے لیے وہ دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلا جائے گا، بکریوں کو ساتھ لے جائے گا، بکریوں کا دودھ پیتا رہے گا اور جنگلات سے پھل اتار کے کھاتا رہے گا، یہی اس کی غذا ہوگی، لیکن وہ شخص بہترین ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کی جستجو میں لگا ہے۔ اور ہم اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ سجا کے بازاروں میں گھومتے ہیں کہ کہاں کوئی ایسا ملے کہ میں اپنا ایمان اس کے سامنے ضائع کروں اور تباہی اور گمراہی اور ذلت کے اس گڑھے کے اندر گر جاؤں جس سے واپسی توبہ کے بغیر کسی حالت میں ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن نے ہمیں حکم دیا انکحوا الایام، نکاح کرو، ہر کوئی تم میں سے نکاح کرے۔ اگلی بات جو قرآن نے کہی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،
یہ جو صالحین کا لفظ قرآن نے بولا ہے، یہ ایک بڑا ہی اہم اور واضح اشارہ ہے جو رب العالمین نے ہمیں حکم کی شکل میں صادر فرمایا۔ آج کے معاشرے کا ایک اور طلاق ہونے کی سب سے زیادہ وجہ، رشتے کے لیے جو سٹینڈرڈ اور معیار ہم نے بنا لیا ہے وہ کیا ہے؟ لڑکا پڑھا لکھا ہو، جاب اچھی، بینک بیلنس وافر، گھر اس کے اپنے نام کا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو نہیں رہنے دیں گے، کیوں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آ رہی ہے، اس گھر میں نوکرانی بننے کے لیے نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ، ایسی ساری شروط، اور بنیادی یہی 3-4 شروط ہیں۔ جب یہ لڑکا ایسی لڑکی ڈھونڈ لے گا یا ایسی لڑکی کو ایسا لڑکا مل جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمائشیں، دنیا کی سوچ، دنیا کے ساتھ کمپٹیشن اور مقابلہ، اور اس کے اندر آگے نکلنے کی ہوس میں سب سے پہلی چیز جو تحفے کے طور پہ اس جوڑے کو ملے گی کہ یہ حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیں گے، اور سوائے ان کی زندگی میں حرام کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جو بھی آئے گا، جو بھی کھائیں گے، جو بھی پہنیں گے وہ حرام کا ہوگا، اور جہاں حرام آ جائے وہاں برکت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور نتیجہ آج مسلمانوں کے لیے یہ المیہ کہ مجموعی طور پہ امت مسلمہ کے اندر طلاق کی ایوریج 45% تک پہنچ چکی ہے، 45% تک، اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ جی بینک بیلنس بھی دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، جب شادی ہو گئی تو پتا چلا لڑکا نشہ بھی کرتا ہے، شادی ہو گئی تو پتا چلا لڑکا اور لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا ہے، شادی ہو گئی تو پتا چلا کہ لڑکے کا چال چلن اچھا نہیں، لڑکے کی پہلے بھی کوئی شادی تھی، وغیرہ وغیرہ، ایسی ساری خرافات جب سننے کو ملتی ہیں تو پھر ماں باپ کی نام نہاد غیرت جاگتی ہے اور وہ عدالت میں جا کے اپنی بیٹی کا جنازہ خلے کی شکل میں لے کے اپنے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صالحین، نیک لوگوں کو ڈھونڈو۔ کون ہے جو آج اس شرط پہ کسی سے نکاح کرے کہ تم اللہ کی کتاب کے حافظ ہو، تم مجھے قرآن حفظ کرواؤ گے، یہی میرا حق مہر ہوگا اور میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گئی وہ ام سلیم جیسی عورتیں جنہوں نے اپنے لیے یہ شرط رکھی کہ ابو طلحہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ تیری اور میری شادی اس لیے نہیں ہو سکتی تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر میں اسلام لے آؤں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے لیے یہی حق مہر ہوگا کہ تم اسلام لے آؤ اور میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بہترین شادی ہم نے نہیں دیکھی۔ آج ایک قصائی کی نگاہ سے لڑکے کو دیکھا جاتا ہے، کس کو جب چھری پھیریں گے تو اس کے اندر سے کتنا خون برآمد ہوگا، اور لڑکے وہ شادی کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ آج ایک رپورٹ شائع ہوئی، میں پرسوں پڑھ رہا تھا وہ رپورٹ، کہ آج کل کے جو نوجوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ ان میں سے اکثریت اپنے پیسے کے زور کی وجہ سے شادی صرف عیاشی کے لیے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شادی اس لیے کرو کہ تم پاک دامنی کے رستے کی طرف جاؤ، تم حرام کے رستوں سے بچ جاؤ، حلال کے طریقے پہ آ جاؤ۔ لیکن افسوس آج ان طریقوں اور رستوں کو چھوڑ کے ان رستوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جو انسان کی اپنی مرضی اور اس کی خواہشات کے تابع ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی، جب انسان رب العالمین کے پسندیدہ اور پسند کیے ہوئے رستوں کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے رستوں پہ چلنا شروع کر دے تو جان لو اس کی ذلت کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی بربادی کے ایام شروع۔ اور آج من حیث القوم اور من حیث الذات ہم دونوں طرح سے اس بربادی کی طرف جا رہے ہیں کہ آج ہر لڑکی اور لڑکے کی جو خواہشات ہیں وہ اتنی پھیل چکی ہیں، اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کے اندر نیکی نام کی اور اللہ کی اطاعت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر اگلی سٹیپ کی طرف جاتے ہوئے قرآن مجید نے ایک اشارہ کیا، یہ چونکہ معاملہ ختم ہو چکا ہے لیکن ایک اشارہ، الصالحین من عبادکم و ایمائکم، شادی کرتے ہوئے بڑے خاندان کی طرف نہیں دیکھنا، نیک دیکھنا ہے، اور دوسرا کوشش کرو کہ اپنے سے نیچے والے کی طرف جھکاؤ کرو۔ لونڈی کا لفظ قرآن نے بولا، لونڈی کون ہوتی ہے؟ غلام، نوکرانی۔
جس کا اپنا آپ بھی اس کا نہیں، وہ کسی کے پیسوں کے ساتھ اس کی زندگی چل رہی ہے، کبھی اس نے خرید لیا کبھی اس نے خرید لیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ نکاح کیا کرو۔ اور آج میں ایک انکشاف کروں، ایک عجیب و غریب بات، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدثین، کسی کے ذہن میں کوئی نام ہے وہ اپنے ذہن میں سوچ لے، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پہلے غلام تھے اور غلامی کے اندر رہ کے انہوں نے علم سیکھا، اور جب آزاد ہوئے تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، قال اللہ اور قال الرسول۔ کیوں ایسے لوگوں کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں کیوں کیا؟ کہ یہ لوگوں کی نظر میں بڑے ہی کمزور اور حقیر ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کی نظر میں ان کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے تو ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک شخص گزرا، کہا ابو بکر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس کے ساتھ اگر اس کی طرف کوئی پیغام نکاح کسی کی طرف یہ بھیجے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کے قریب کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، یہ مفلوق الحال اور کمزور آدمی ہے، لوگ اس سے ذرا دور ہی رہنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، ایک دوسرا شخص آیا، خوش پوش، اچھا لباس پہنا ہوا، کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں بھی شادی کا پیغام بھیجے فوراً رشتہ ہو جائے گا، شادی کے لیے ہاں ہو جائے گی، لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کریں گے۔ فرمایا ابو بکر جان لو یہ دنیا کا معیار ہے، جسے تم دنیا کی نگاہوں میں حقیر اور کمزور سمجھتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اتنا کمزور، اتنا طاقتور اور بڑا ہے کہ رب العالمین تمہیں انہی فقراء کی وجہ سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ انکم ترزقون بضعفائکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ترغیب دی اس بات کی طرف کہ کمزور جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں اتنے بہترین اور اعلیٰ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ شادیوں کو ترجیح دو، رب العالمین تمہیں برکت بھی دے گا، ان میں تمہیں نیکی بھی ملے گی، اور ان میں تمہیں اپنے شوہر کے لیے محبت بھی زیادہ نظر آئے گی۔ آخری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ آج شادی کے لیے سب سے بڑا ایک ایلیگیشن جو لڑکے بیان کرتے ہیں کہ میں جی ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ میں کما سکوں، میں نے ابھی گھر نہیں بنایا، میری جاب اچھی نہیں، میں ابھی تک میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں بیوی کو لے کے آؤں اور اس کو کھلا سکوں۔ یعنی فقیری اور غربت کا رونا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نکاح کرو، ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر بھی ہو، مانگنے والے بھی ہو، تم نکاح کرو، اللہ کے اس حکم پہ عمل کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اور تمہاری اس بیوی دونوں جوڑے کو اپنی رحمت سے غنی کر دے گا۔ کون ہے جو اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھتا ہو؟ ہماری تباہی کا سب سے بڑا یہ ذریعہ کہ ہم نے دنیا کے جتنے اسباب اور معاملات تھے ان کے اوپر توکل کر لیا اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چھوڑ دیا۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل چھوڑتا ہے، رب العالمین اس کو ایک ایسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے جس میں اس کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے، اور وہ دنیا ہے یا اس کا اپنا آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہ ہمیں ہمارے سپرد نہ کرنا اور اتنی دیر کے لیے بھی نہ کرنا کہ ہم آنکھ کو بند کر کے کھولیں۔ کیوں؟ اگر تو نے ہمیں ہمارے سپرد کر دیا تو یہ ہماری تباہی اور بربادی اور ذلت ہوگی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقراء ہیں، غریب ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے غنی کر دے گا اللہ۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں، غنی کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ضروریات زندگی اللہ پوری کرتا رہے گا۔ یعنی اس کا بعد لوگ یہ مطلب، ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، مسند احمد میں روایت ہے، اس نے آ کے شکایت کی اللہ کے رسول میں غریب ہوں، فرمایا جا کے نکاح کرو۔ وہ کر کے آگے اس نے کہا جی ابھی بھی وہی حالت ہے، آپ نے کہا دوسرا کرو۔ پھر آ گیا، اس نے کہا جی ابھی تک بھی کوئی حالات بہتر نہیں ہوئے، کہا تیسرا کرو، کیونکہ تمہارا رب کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقراء ہیں ان کا رب انہیں غنی کر دے گا۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک میں اس نے تیسرے نکاح پہ آ کے کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ نے سچ کہا ہے اور میں غنی ہو گیا ہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے تیسرے پہ بھی آ کے شکایت کی اور کہا ابھی تک بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، کہا جاؤ چوتھا بھی کرو،
اس نے نکاح کیا اور آ کے خبر دی کہ اللہ کی قسم اللہ نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوئی کسی کا رازق نہیں ہے، وہ آنے والی جو تمہارے گھر آئے گی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جو رزق مقدر کیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے تمہارے گھر آئے گی، اور تم دونوں کے تعلق کی وجہ سے اور تم دونوں کے ایک ہو جانے کی وجہ سے اللہ تمہارے رشتے کے اندر برکت دے دے گا، حلال کی برکت دے دے گا، سنت رسول پہ عمل کرنے کی برکت دے دے گا۔ لیکن کون ہے جو ان سنتوں کی طرف بھی ذرا توجہ کرے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو جمود ہے اس کو توڑے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط سوچ پھیل چکی ہے اس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیا کرے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح اس لیے کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے تمہیں رزق دے گا، اور شادی کرنے کے بعد تم مفلوق الحال اور غریب نہیں رہو گے، اللہ نے وعدہ کر دیا اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، برکت بھی دے گا اور رحمتوں سے نوازے گا۔ اور یہاں غنی سے مطلب ضروریات زندگی اللہ اپنے ذمے لے لے گا اور وہ پوری کرتا رہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پیسے کے ڈھیر لگا دے گا، جس کو ہم پیسہ یا دولت سمجھتے ہیں وہ دے گا، نہیں، اللہ تمہیں تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنا کچھ دے دے گا، اور وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہ ہو۔ واللہ واسع علیم، اور جان لو اللہ سبحانہ و تعالی خوب وسیع تر علم رکھنے والے ہیں جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ موضوع اگلے ہفتے بھی یہی موضوع چلے گا، تو آج کے درس میں 4 بنیادی ہماری باتیں ہوں۔ نمبر 1، نکاح فرض ہے، نکاح فرض ہے، یہ محدثین کا اور مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے، نکاح فرض ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ نکاح کرے، طاقت کا استثناء مالی یا جسمانی، لیکن مالی طاقت کو قرآن مجید نے کمزوری شمار نہیں کیا۔ دوسری چیز، نکاح کے لیے نیک جگہ کو تلاش کرنا، نیک رشتے کی تلاش کرنا، اچھے لڑکے کی تلاش کرنا، اور اچھائی اس کی نیکی، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ تیسری چیز، کمزور لوگ جنہیں ہم اپنے معاشرے میں کمزور سمجھتے ہیں ان کی نیکی اور ان کی کمزوری یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ان کی طرف ہم رجوع کریں۔ چوتھی اور آخری چیز کہ اگر نکاح کرنے سے پہلے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نکاح کر کے نبھا نہیں سکوں گا، افورڈ نہیں کر سکوں گا، ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکوں گا، تو میرے بھائی اس کے لیے چوتھا رب العالمین کا حکم ہے کہ وہ اپنی غلط فہمی کو ختم کر دے، وہ نکاح کرے، اللہ اس حلال کی برکت کی وجہ سے ان دونوں کو اپنی رحمت سے غنی کر دے گا، ان دونوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ ان کی زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو اگلی آیت میں اس موضوع کے متعلق اور چیزیں آئیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔